الرحمن الرحیم یا ایھا الناس لا تغرنکم الحیاۃ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آخری عشرے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہینہ اپنے اندر کچھ خاص واقعات بھی رکھتا ہے۔ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، اور پچھلے جمعے میں بھی میں نے کچھ ذکر کیا تھا کہ اسی مہینے میں کفر و اسلام کے درمیان سب سے پہلا معرکہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سرخرو کیا، اللہ کے پیغمبر کی سرپرستی میں آپ کے پیروکار کامیاب ہوئے اور کفر کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اور اسی مہینے میں ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ ایک لمبی جد و جہد کے بعد، یعنی 20 سال سے زیادہ کی محنت اور مشقت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 13 سال مکی دور کی اور تقریباً 8 سال مدنی دور کی، یعنی 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اس لیے کہ جن لوگوں نے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو جس شہر سے نکالا تھا، وہی شہر آپ کے قبضے میں دے دیا، اور آپ علیہ السلام اللہ کے ہاں سجدہ شکر بجا لائے کہ اس نے اتنی بڑی کامیابی عطا کی۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ پڑھتے جاتے تھے کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو اور حق پرستوں کو بڑی کامیابی عطا کی، اور اس کے بعد بہت سی غزوات ہوتی رہیں۔ ہمارے اس ملک کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ یہی مہینہ تھا کہ جب ہمارے بزرگوں کی سخت محنت اور مشقت سے، بڑی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ یعنی 27 رمضان المبارک کی تاریخ تھی 14 اگست 1947 کو، جب پاکستان وجود میں آیا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کہ مسلم ریاستوں میں ایک بڑی ریاست وجود میں آئی، جو آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کی اسلامی ریاستوں میں سب سے بڑی تھی، اور رقبے کے لحاظ سے بھی۔ اس وقت تو اس کے 2 حصے تھے، ایک مشرقی اور ایک مغربی، لیکن بہرحال میں اس طرف موضوع میرا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی کوتاہیوں سے اپنے اس حصے کو ضائع کر دیا، ہم سے الگ کر دیا۔
اب جو بچا کچا باقی ہے اس کی فکر ہمیں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی وہ بہت غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یعنی اللہ نے تو ہم پر بڑے احسانات کیے، بہت کرم کیا کہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے اس نے نوازا ہے، اور دعویٰ بھی کیا ہے اس بات کا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ انسان کے اپنے جسم میں بھی دیکھ لیں، یہ سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، چلنے پھرنے کی، سوچنے سمجھنے کی کتنی اعلیٰ صلاحیتیں اللہ نے ہمیں بخشی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کے سب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اندر جسم میں رکھ دیے ہیں وہ سب بہت عظیم نعمتیں ہیں، چاہے وہ دل ہو، چاہے دماغ ہو، چاہے گردے ہو، چاہے جگر ہو، یعنی سب کے سب اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ سب ہمارے رب کا احسان ہے، اس نے ہمیں یہ اعضاء دیے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ مہینہ میسر آیا، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو کسی شرعی اس کے بغیر اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہیں۔ خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے کہ جنہیں احساس ہی نہیں کہ کتنا عظیم مہینہ ان کے اوپر سایہ فگن ہے۔ تو بہرحال میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا، تمام انسان فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، برحق ہے۔ اللہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فرما روا بھی ہے، یعنی اس کی یہ سب حیثیتیں پیدا اس نے کیا، اور کسی کی ملکیت پہ نہیں بلکہ اپنی ہی ملکیت ہے اس کی یہ ساری کائنات، اور پھر یہ کہ اس پر وہ فرما روا ہے، حکمرانی ہے اس کی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کے حکم سے یہ چاند، سورج، رات دن کی تبدیلی، یہ سب ہوا، بارش، بادل، کوئی ہمیں اور اس کے علاوہ ایسی ہستی نہیں نظر آتی کہ جس کا کوئی عمل دخل ہو، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بات بتلائی ہے، وعدے کی ہے کہ یہی زندگی بس یہیں تک نہیں ہے بلکہ ایک اور زندگی بھی ہے۔ اسی زندگی کے حوالے سے فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، یعنی وہ پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ سب نکل آئیں گے اپنی اپنی جگہوں سے، جہاں بھی اس کے ذرات محفوظ ہیں، جہاں بھی وہ جذب ہوا ہے زمین کے اندر، سب نکل کھڑے ہوں گے۔ مٹی میں ہے یا سمندر میں ہے یا کسی درندے کے پیڑ پہ چلا گیا یا جلا کر راکھ بنا کر اڑا دیا گیا، جہاں بھی ہے اللہ سب کو اکٹھا کر دے، سب کو جمع۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، غلط فہمی میں نہ رہنا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ تمہیں ایک وقت سب کو دوبارہ پیدا کرے گا اور اپنے سامنے حاضر کر لے گا، سب جمع ہوں گے۔ لہذا اس دنیا میں تم بہت تھوڑے سے وقفے کے لیے آئے، بہت تھوڑے سے وقفے کے لیے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
تو فرمایا کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ دیکھ لیں کس کس دھوکے میں ہم لوگ موجود ہیں۔ ہمیں فکر ہی نہیں ہے اس زندگی کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی جو کہ بہت مختصر اور انتہائی ناپائیدار، کوئی پائیداری نہیں ہے، نہ جانے کس لمحے ختم ہو جائے۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں کل موجود ہوگا؟ کسی میں یہ جرت نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم اور چیزوں کے چکر میں پڑ کر آخرت کی تیاری بھول جاؤ، یہ ہے دھوکہ۔ مال کے لیے، اولاد کے لیے، جاہ و جلال کے لیے، اقتدار کے لیے ساری جدوجہد تمہاری انہی کاموں میں صرف ہو جائے جو ایک زندگی کی شکل میں تمہیں دی ہے۔ یہ مہلت عمل کسی کو نہیں پتا کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کل بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ میرا وقت فلاں ہے جانے کا، تو کیا ہماری زندگی گزر جاتی؟ جس شخص کا بھی وقت قریب آتا ہے، سارے رشتے دار آ کے پہلے بیٹھ جاتے اس کے گھر، سارے محلے دار اکٹھے ہو جاتے، جینا دبر ہو جاتا، ہماری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہے کہ اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ کب تمہارا آخری وقت۔ شکر ہے اللہ کا کچھ نے ہمیں نہیں بتایا۔ تو محترم بھائیوں، فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا کی زندگی کسی دھوکے سے دوچار نہ کرے۔ اور سورہ المنافقون میں بھی اس چیز کو آخری حکم ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنا۔ زیادہ تر یہی دو بڑی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان تو کو دور کرتا ہے، مال اور اولاد۔ مال ایسی چیز ہے کہ اس میں حوث کبھی پوری نہیں ہوتی، کتنا ہی مل جائے پھر بھی انسان سیر نہیں ہوتا۔ فرمایا بھی گیا ہے کہ دو چیزوں کے طالب کبھی سیر نہیں ہوتے، مال کے اور علم کے طالب کبھی سیر نہیں ہوتے۔ علم کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، کبھی سیر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک، یعنی قبر تک، کوئی قید نہیں ہے عمر کی۔ یہ نہیں کہ بس ایک عمر ہے پڑھ لیا بس پھر فارغ، کبھی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن مال کی طلب میں انسان اپنے مقصد حیات کو اگر بھول جائے تو پھر وہ بڑا خطرناک ہے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اپنے مقصد حیات سے، مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ نے بار بار اس چیز کو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ وضو کر کے بس نفلیں پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے، نہیں، ہر وہ کام جو زندگی کا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کیا جائے وہ سب عبادت۔ کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سفر بھی عبادت جو حق کے راستے میں ہو، جو جائز سفر ہو، اٹھنا بیٹھنا بولنا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کام عبادت ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، ہاں اس سے باہر نکلے تو بس پھر معاملہ خراب ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں کہ دنیا میں انسان آخرت کی تیاری سے اگر غافل رہتا ہے تو پھر وہ سخت دھوکے میں ہے، اس نے اپنی متاع حیات کو ضائع کیا ہے، پھر وہ ضائع کرنا ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے جیسے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک برف فروش سے خسارے کا مطلب سمجھا کہ جو آواز لگا رہا تھا اپنی برف رکھ کے کہ لوگوں رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ بھلا جا رہا تھا، یعنی وہ برف کا جو ڈھیر ہے اس کے آگے رکھا ہوا جو بلاک ہے وہ کیا ہے کہ ہر لمحے
پگھل رہا ہے، کم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں خریدے گا تو کیا ہے، اس کا خسارہ ہے، یعنی وہ سارا بہہ جائے گا، پھر کیا رہے گا۔ تو یہ زندگی ایسی ہے، اللہ نے ہمیں ایک ڈھیر دیا ہے مہلت عمل کا، وہ ڈھیر کتنا اونچا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ ڈھیر کتنا اونچا ہے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے، ہم تجربہ ہے ہمارا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا زندگی کا وہ ڈھیر جو ہے وہ نیچے بیٹھ رہا ہے، اوپر نہیں اٹھ رہا، نیچے۔ ایک اور مثال سے وعدے کرتے ہیں ہم کہ ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں، ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ صبح جب اٹھتے ہیں کتاب کا ورق بالکل صاف ہوتا ہے اور سارا دن جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی اس میں لکھا جا رہا ہے، اور جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ ورق پلٹ جاتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو اگلا ورق ہوتا ہے۔ اسی طرح روزانہ یہ ہر دن ہماری زندگی کا ایک ورق ہے، پلٹ رہا ہے، نہ جانے کتنے ورق ہوں گے کسی کی کتاب کے، کسی کے کم ہوں گے، کسی کے زیادہ ہوں گے، اور وہ دن بھی آ جاتا ہے پھر جب آخری ورق پلٹ جاتا ہے ہماری زندگی، اور پھر وہ کتاب بند ہو جاتی ہے اور فرشتے اسے لے جا کر اللہ کے ہاں جمع کرا دیتے ہیں، داخل دفتر، یا اللہ ڈیوٹی پوری ہو گئی ہماری، یہ لے فلاں بندے کی کتاب۔ آپ جب دوبارہ پیدا ہوں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کتاب منگوائے گا، سب کے سامنے رکھ دے گا، سب کے سامنے، اور فرمائے گا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب۔ اب انسان جب پڑھے گا تو حیران ہوگا کہ وہ اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں رہے، پہچان لے گا، انکار نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں نے یہ کام تو نہیں کیا تھا جس میں لکھ دیا گیا، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ پہچان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب کو، اس کتاب زندگی کو جو دنیا میں تو نے خود ہی لکھی، تیری ہی اپنی تحریک، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے، دیکھ لے، اب اس کو تول کے دیکھ لے، وزن ہو جائے گا اس کا۔ تو محترم بھائیوں، آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی اس کتاب زندگی کو اچھے سے اچھا تحریر کریں، اچھا لکھیں اس کو، اچھی باتیں اس کے اندر درج ہوں کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہو۔ تو وزن کن چیزوں کا ہے ہم سب جانتے ہیں، عبادات کا معاملہ ہے تو عبادات میں کسر نہ چھوڑیں، نماز کا معاملہ ہے، روزوں کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، حج اور عمرے کا معاملہ ہے، اور معاملات، عبادات سے ہٹ کر معاملات کا معاملہ ہے، ہر وقت والدین کے ساتھ ہمارا تعلق، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق، دوست و احباب کے ساتھ ہمارا تعلق، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق، چلتے ہوئے سفر میں مسافروں کے ساتھ ہمارا تعلق، یہ سب معاملات ہیں۔ اور پھر اپنی معیشت میں بھی ہمارے معاملات ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، یہ بھی اگر درست ہے تو ہماری کتاب بہت اچھی ترتیب پائے، اچھی باتیں، وزنی باتیں اس کے اندر درج ہوں گی۔ تو یہ سب کہاں کرنا ہے ہمیں؟ اسی دنیا میں کرنا ہے، اس میں رہ کر۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اپنی اپنی کتاب زندگی جو ہم مرتب کر رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ یا ایھا الناس، ہے لوگوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے،
کون سا وعدہ ہے؟ کہ تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا اور تمہیں جزا سزا سے گزاروں گا، حساب کتاب ہوگا، اور پھر وہ زندگی جو ہے ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی۔ اور جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یاد رکھو جس نے دنیا میں سرکشی کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کے ساتھ زندگی بسر کی، اللہ فرماتا ہے سچ بولو، جھوٹ بولا، اللہ فرماتا ہے کہ پورا تولو، کم تولا، اللہ نے فرمایا کہ ملاوٹ مت کرو، ملاوٹ کرتا رہا، اللہ نے کہا کہ ماں باپ کا احترام ادب کرو، حق پہچانو، حق نہیں پہچانا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ روز جھگڑا، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو، کوئی پرواہ نہیں، بس ہم اپنے رشتہ داروں میں سب سے اونچے ہو جائیں، ہمارا مرتبہ ان میں بڑا ہو۔ یعنی بہت لمبی فہرست ہے، میں چند ایک باتیں عرض کی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی، بغاوت کی، اللہ کے احکامات کو ایک طرف اپنے نفس کا بندہ یا کسی اور کی بات پر عمل کرنے والا، اس طرح سے جس نے زندگی بسر کی۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کے ساتھ دنیا کی زندگی بسر کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا ہی کی زندگی پر مر مٹا، اسی کو سب کچھ سمجھا، اور زیادہ جیسے فرمایا نا الْحَاكُمُ التَّكَاثُرُ، تمہیں زیادہ کی طلب نے غفلت میں ڈالے رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبریں جا دیکھی، تم آخری سانس تک بس یہ زیادہ کی طلب۔ تو فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ سرکشی اور بغاوت کے ساتھ زندگی بسر کی اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اپنی ساری صلاحیتیں بس دنیا سمیٹنے کے لیے لگا دی، آثر الحیات الدنیا، فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ آخرت کی فکر ہی نہیں کی، آخرت کی تیاری نہیں کی، اور اسی میں اپنی زندگی بسر کر۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈرتا رہا، ڈر کر زندگی بسر کی، ہر کام کرتے ہوئے یہ سوچا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے اپنے کام کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی بری خواہشات سے بچا کر، یہ نفس انسان کے اندر یہ بھی ایک اس کے ساتھ کشمکش ہے، یہ تو برائی کی طرف ہمیں اکساتا ہے، شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ برائیوں میں دلکشی، ان کو مزین کر کے خوشنما کر کے پیش کرتا ہے۔ تو خواہشات نفس کے تابع ہو کر زندگی بسر کرے گا جو، تو یہ اسے کدھر لے جائیں گے؟ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈر گیا، کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی بری خواہشات سے بچا کر رکھا دنیا کے اندر، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ تو یہ سارا فیصلہ کرنے کا وقت کہاں پہ ہے؟ اس وقت ہے، اس دنیا میں، جب اللہ نے ہمیں مہلت عمل دے رکھی کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کی فکر کے حوالے سے اپنی زندگی بسر کریں، کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے رکھے اور آخرت کی فکر سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور تمہیں وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں کسی دھوکے سے
दो चार न रखें। बड़ा धोखेबाज से मुराद शैतान है, वो बड़ा धोखेबाज, धोखे देता है। देख लें किस तरह से हमारे जद्द अमजद को भी बहकाया था जब जन्नत में हज़रत आदम, तो हमारे आगे से पीछे से दाएं से बाएं से उसने तो अपनी कार्रवाई करनी है, तो उससे बचकर हमें जिंदगी बसर। तो फरमाया कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन, शैतान तुम्हारा दुश्मन, फत्तखिज़हु अदुव्वा, लिहाजा तुम उसे दुश्मन के तौर पर ही उसको ट्रीट करो, दुश्मन के तौर पर लो उसे। यही है, हम शैतान को अपना दोस्त बना लेते हैं और उसके बहकावे में आकर हम वो काम करते हैं जो अल्लाह की सरकशी और बगावत के काम है। वो तो अल्लाह का भी दुश्मन, अल्लाह के बंदों का भी दुश्मन। तो मोहतरम भाइयों, ये मोहलत अमल जो अल्लाह ने हमें दे रखी है बहुत कीमती है, हर लम्हा इसका अनमोल है। जो गुजर गया वो बस हमारे बस से बाहर हो गया, और जो आने वाला है उस पर हमारी कुदरत नहीं है, क्या पता आता है कि नहीं। लिहाजा बहुत ये ज़माने पढ़ाते थे ना बच्चों को, या माजी हाल मुस्तकबिल, तो भाई हाल कितना है ज़रा इसका तयन करके देखें। पलक झपकती वो माजी बन गया, जो अभी नहीं झपकी वो अभी मुस्तकबिल है। पलक कितना है, हाल है कितना। गनीमत जाने इस वक्त को जो हमें दे रखा है, आखिरत की तैयारी और आखिरत की फिक्र। आप वसल्लम का इरशाद है, रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, सबसे बड़ी हिकमत, रासुल हिकमत, सबसे चोटी की हिकमत जो है वो क्या है, मखाफतुल्लाह, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से डर कर जिंदगी बसर करना। जो शख्स अल्लाह से डर कर जिंदगी बसर करता है वो बहुत हकीम है, साहिब हिकमत है वो। और जो अल्लाह का खौफ नहीं रखता वो अहमक है। हिकमत का मतलब यही है ना कि वो अहमक है, वो जाहिल है वो, हाँ वो दुनिया उसको कितना ही अक्लमंद समझे। आप देख लें अबू जहल को क्या कहता, अबुल हिकम कहते थे सारे मक्का वाले, दानाई का बाप। लेकिन जब हक कोई नहीं पहचाना, उसने हक को अख्तियार नहीं किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसका नाम क्या रखा, अबू जहल, जहालत का। तो मोहतरम भाइयों, वक्त भी हो रहा है, अल्लाह ताला ने हमें जो मौका दिया है, माह सियाम चंद दिन इसके बाकी रह गए हैं, ताक रातें भी इसकी गुजर गई हैं और 2 ताक रातें बाकी रह गई हैं, इनसे फ़ायदा होता है। हम उस दौर को तो जब आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उस दौर को क्या कहते हैं, जाहिलियत का दौर, ज़माना जाहिलियत, कि जिसमें लोग इज्जतों के पामाल करने वाले, जंग व जदल के लिए हर वक्त बरसरे पैकार रहते थे, लूट मार का बाजार गर्म था, कत्ल व गारत गरी थी। यानी कौन सी बुराई थी जो उनमें नहीं थी, शराब नोशी, नशा आम था, बदकारी मौजूद थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस माशरे को देखें किस तरह से बदल दिया। आज इस माशरे को हम क्या नाम दें, सोच रहे। बड़े मुहज़्ज़ब होने का दावा हम करते हैं, उस दौर को तो हम जाहिलियत का दौर कहते हैं। आज दौर कौन सा है, जरा हम सोचिए। कोई दो राय है इस दौर में, आज का दौर क्या उससे मुख्तलिफ है। अब इसे दुरुस्त कौन करेगा, कोई पैगंबर तो आने से रहा, अल्लाह ने फैसला कर दिया और हुज्जत भी तमाम कर दी कि हिदायत को महफूज कर दिया। फरमा दिया कि कुरान मजीद के हवाले से कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही इसको, कुरान को, नसीहत को हमने नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। देख लें 1445 साल हो गए कुरान मजीद महफूज है, ताकि कोई ये ना कह सके या अल्लाह हमारे सामने तो हिदायत थी नहीं, क्योंकि पैगंबर ने तो नहीं आना, अल्लाह ने हिदायत को महफूज कर दिया। न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि आप अलैहिस्सलाम के इरशादात भी महफूज कर दिए, आपकी सीरत भी महफूज कर दी। सीरत की किताबें देख लें किस तरह से। हम अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना नहीं जानते जितना हम अगर मुताला करें तो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में।
ہم جان سکتے ہیں. آپ کا معاملات، آپ کی تجارت، آپ کی سیاست، آپ کے واردات، آپ کی جنگیں، آپ کا عمل، آپ کے گھر کے ساتھ تعلقات، ازواج کے ساتھ تعلقات، آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہمسایوں سے، محلے داروں سے، رشتہ داروں سے، ساری مثالیں جو ہیں وہ سب محفوظ ہیں، سب کے ساتھ. ضرورت ہے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں، ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. یہ بہت بڑی کمی ہے. وہ جو 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب آیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ قرآن مجید کو انہوں نے سمجھا اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کیا، زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اختیار کیا. 23 سال میں کایا پلٹ گئی. آج ہم بس اتنا ہی کافی سمجھ لیتے ہیں کہ آج میں نے 2 پارے تلاوت کر دی، آج 3 پارے. تلاوت عربی کا لفظ ہے، اس کے مفہوم میں شامل ہے جس کو سمجھ کر پڑھیں. یہ تو اس کا اضافی فائدہ ہے، بلکہ قرآن مجید کو محبت سے، عقیدت سے دیکھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے. یعنی اس کی یہ بھی برکت ہے. اور اس کی تلاوت محض ریڈنگ کر لیں وہ بھی، لیکن اس کا اصل فائدہ کب پہنچے گا، ہمارے اندر تبدیلیاں کب آئیں گی، جب ہم اس کو سمجھیں گے اور پھر اس کو اختیار کریں گے. ہم دیکھیں ہر سال کتنے مواقع آتے ہیں ہمارے پاس یاد دہانی کے، ہمارے اندر تبدیلی کیا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، سارا مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اہل بیت کے فضائل سب بیان ہوتے ہیں، سب سنتے ہیں، گزر جاتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سارا مہینہ جو ہے ہم سیرت کانفرنس سے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، جھومتے ہیں، خوب گزر جاتا ہے. ماہ سیام کا مہینہ آتا ہے، کس طرح سے دیکھیں ہم روزے رکھتے ہیں، رات کو قرآن سنتے ہیں، ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. حج آتا ہے، کس طرح سے ہمارے ساتھی جوش خروش سے جاتے ہیں، عمرہ سارا سال ہوتا رہتا ہے. اور اسی طرح سے کوئی فوت ہوتا ہے، کتنی قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، جمعے کے خطاب ہوتے ہیں. لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیا ہے؟ کیوں نہیں آ رہی یہ تبدیلی؟ کیسے آئی یہ تبدیلی؟ ذرا مسجد 1 دن کے لیے کھلا چھوڑ کر دیکھ لیں کہ کیا، بعد میں آ کر دیکھیں 2-3 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا. نہ یہ بلب ہوں گے، نہ پنکھے ہوں گے، نہ ٹوٹیاں ہوں گی، نہ یہ گلہ نہیں ہوگا. یہ ہے ہمارے کا ایک ادارہ ہے انٹرنیشنل جو کہ آنیسٹی کی رینکنگ کرتا ہے. اس رینکنگ میں سب سے اول نمبر جو ہے وہ جاپان کا ہے. برسوں سے جہاں کوئی قتل نہیں ہوا، جہاں کسی شخص کے 1 کروڑ بھی گر جائے سڑک پر، کوئی اٹھاتا نہیں ہے اس کا کوئی کروڑ. اور ہمارا نمبر تو 150 پہ آتا ہے رینکنگ میں جو ہے. جہاں ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں، جہاں ہم قرآن کے ساتھ، نبی کے ساتھ عشق کے دعوے کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آئے؟ تبدیلی تب آئے گی جب ہم قرآن مجید اور تعلیمات اسلامی جو ہے ان کا مطالعہ کریں. 24 گھنٹے میں ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ اپنا ہر ایک جائزہ لے لیں، کتنا ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کتنا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کتنی حدیث کی کتابیں عام ہیں کہ ہم روزانہ 2-3 احادیث ہی پڑھ لیا کریں. تو اس چیز کے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی حالت پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اپنے آپ کو بدلیں، سب ٹھیک ہو جائے. ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کر لے، اپنے آپ کو تبدیل کر لے، تو سارا معاشرہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. ایک اچھی بہار آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.